اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا وکریمنا مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، خانقاہ عالیہ خدا نمایاں میں زکوٰۃ سے متعلق بیان جاری ہے۔ کل کے ہم نے بیان میں بتایا تھا کہ مرغی فارم اور گوٹ فارم یعنی بکری پالن اور مرغی پالن کے جو فارم ہوتے ہیں اور اس میں جو مرغیوں کی اور بکریوں کی جو پرورش ہوتی ہے اس کے اوپر جو ہے کیسی زکوٰۃ ہے، آج ہم اس کا بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ مرغی فارم بنائے ہوئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے مرغیوں کا پالن کر کے ان کو جو ہے بیچتے ہیں، وہ بوائلر ہو یا کاکریل ہو یا انڈے والی مرغیاں ہو یا اس کے علاوہ اور دوسرے قسم کے بھی مرغیاں نکل گئی ہیں جس کی پال پوس جو ہے فارم میں کی جا رہی ہے، تو ایک لاٹ جو آپ نے جو ہے بوائلر کا لایا، اس کو کھلایا پلایا اور اس پر جو ہے بکری کا وقت آیا اور اس کو آپ نے بیچ دیا، تو اس بیچنے کے اندر جو آپ کو نفع حاصل ہوگا تو اس نفع کے اوپر جو ہے آپ پر جو ہے 100 روپے پر 2.5 روپے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی۔ اس طرح سے وہ ایک سال کے اندر جو ہے یعنی 2 لاٹ ہو یا 4 لاٹ ہوں یا 5 لاٹ نکالے، جیسے کہ 2 مہینے میں 1 لاٹ نکلتا ہے، وہ تقریباً 1.5 مہینے تک پرورش ہوتی ہے اور اس کے بعد 15 دن تک کے جو ہے وہ سب لاٹ ختم ہو جا کر کے 2 مہینے کے بعد میں دوسرا لاٹ اس کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہر لاٹ کے اوپر جو کچھ آپ کو نفع ہو رہا ہے تو اس کے اخراجات کے بعد میں وضع اخراجات کے بعد آپ جو ہے اس کا زکوٰۃ ادا کریں گے 100 روپے پہ 2.5 روپے۔ ایسے ہی گوٹ فارم یعنی بکری فارم کا جو مسئلہ ہے، جس میں فارم میں بکریاں پالی جاتی ہے، بکرے پالے جاتے ہیں، تو ان کا جو ہے لاٹ کا سسٹم جو ہے 6 مہینے کا ہے۔ اس میں سال میں جو ہے 2 لاٹ نکلتے ہیں، تو ایسی صورت میں جو ہے ہر لاٹ کے بکری کے بعد میں جو اس کے اخراجات ہوئے ہیں، اس کے وضع کے بعد جو نفع ہوا ہے، اس نفع کے اوپر 100 روپے 2.5 روپے 100 روپے پر زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اس طرح سے بکریوں کے فارم میں جو ہے سال کے اندر 2 لاٹ جو آ کر کے آپ بیچ رہے ہیں، جو 2 گروپ بک رہے ہیں آپ کے، تو دونوں گروپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یا آپ یعنی پہلے جو لاٹ آپ نے بیچا ہے اس کا حساب کر کے رکھ لیں، اور پھر جو دوسرا لاٹ آپ بیچ رہے ہیں اس کا حساب کر لیں، اور دونوں کے نفع کو جوڑ کر کے ایک ہی وقت میں دونوں کی زکوٰۃ نکال دیں، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اس پر جو ہے حولان حول کی جو شرط ہے وہ نہیں ہے۔ حولان حول یعنی مکمل سال گزرنے کی جو شرط ہے وہ فکس اماؤنٹ پر ہے، یعنی رقم پر ہے، اور یہ جو بکری پالن فارم ہے یا مرغی پالن فارم ہے، اس پر جو ہے وہ زکوٰۃ نہیں، بلکہ جو ہے جتنے لاٹ آپ بیچ رہے ہیں وہ سارے لاٹ کا 1 سال بھر کے بعد حساب کر کے جو ہے اس کی زکوٰۃ نکال دیں گے۔ اور مناسب یہ ہے کہ ہر لاٹ کی زکوٰۃ الگ الگ کر دی جائے اور دے دی جائے، تو یہ زیادہ مناسب ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس رمضان ہی کے اندر نکالا جائے، زکوٰۃ سال بھر میں کسی وقت میں بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اور لوگ جو ہے رمضان میں اس لیے زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کا 70 گنا اجر ملے۔ عزیز اور دوستو،
اگر حاجت مند کو زکوٰۃ غیر رمضان میں بھی دی جاتی ہے اور حقیقتاً ضرورت مند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کا ثواب دینے والا ہے، 70 تو کیا وہ 100 گنا بھی ثواب دے سکتا ہے۔ لیکن ایک حاجت مند کی حاجت اور ضرورت پوری ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایسی ہی جو ہے مسائل اور جانوروں کے اندر بھی ہے کہ بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، گھوڑے ہیں، یہ سب کی پرورش ہوتی ہے، اور جہاں پر جو ہے ان کی پرورش ہوتی ہے ان کے مسائل یہ ہے کہ 40 بکری پر ایک بکری دی جائے گی جس کی عمر جو ہے یعنی کم سے کم جو ہے 1 سال ہو، یعنی وہ قربانی کے استعمال میں آ سکتا ہو، ایسا جانور جو ہے قربانی میں دیے جائیں گے۔ 40 بکری پر ایک بکری۔ اب وہ کچھ اس میں نر ہیں، کچھ مادہ ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ چاہے مادہ نکالیں یا جو ہے نر نکالیں، مگر بہتر یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ کے اس بکریوں کے ریوڑ میں اگر نر زیادہ ہیں تو زکوٰۃ میں نر نکالا جائے، اور اگر مادہ زیادہ ہیں تو مادہ نکالا جائے، یہی اس کے لیے مناسب ہوگا۔ بھینس، گائے، بیل، اونٹ، اس پر جو ہے 20 بھینس پر ایک بھینس جو ہے زکوٰۃ میں نکالی جائے گی، اور گائے میں بھی جو ہے 30 گائے پر جو ہے ایک گائے۔ تو اس کے اندر جو ہے جانور جو زکوٰۃ میں نکالا جائے گا تو وہ ایسا جانور ہوگا جس کی عمر جو ہے 3 سال ہوگی، یعنی 3 سال سے کم کا جانور جو ہے زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا، اس لیے کہ 3 سال کا جانور قربانی کے استعمال میں آ سکتا ہے۔ تو گائے کے اندر 30 گائے پر ایک گائے زکوٰۃ میں نکالی جائے گی جس کی عمر جو ہے 3 سال ہو، اور وہ 2 دانت نکال دیا ہو، اس نے ایک دم بچہ نہیں نکالا جائے گا، جس کو لبن البنون کہتے ہیں، یعنی لبن البنون یعنی جو دودھ پینے والا بچہ ہے وہ زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا، بلکہ جو ہے قربانی کا اہل ہے جس کی عمر جو ہے یعنی 3 سال کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس نے جو ہے 2 دانت بڑے نکال دیا ہو، تو ایسا جانور قربانی یا ایسا جانور زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ اونٹ کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ 20 اونٹ پر جو ہے ایک اونٹ نکالا جائے گا، اس کی عمر بھی جو ہے تقریباً 3 سال کی ہونا چاہیے۔ تو یہ مسائل جو ہیں جانوروں کے نکالنے کے ہیں، اور گھوڑوں پر بھی جو ہے یہی حکم ہے کہ آپ جو ہے 30 گھوڑوں پر جو ہے ایک گھوڑا نکالیں گے، تو گھوڑے کی عمر بھی جو ہے وہ 3 سال ہونا چاہیے، جو ابھی سواری کے لائق آ رہا ہے ایسا جانور دیا جائے۔ زکوٰۃ میں ایسا جانور نہ دیا جائے جو بوڑھا ہو، کمزور ہو، دانت گرا ہوا ہو، یعنی جس کے دانت گر گئے، ابھی کوئی کام کا نہیں ہے، ناکر ہے، اس لیے جو ہے زکوٰۃ میں نکال دو، تو ایسے جانور کو زکوٰۃ میں نہیں نکالا جائے گا، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ بلکہ جیسے کہ ایک جانور اندھا ہو گیا، چلو زکوٰۃ میں نکال دو، یا ایک جانور ایسا ہے کہ جس کے منہ میں دانت نہیں ہے، اس کو زکوٰۃ میں نکال دو، یا ایک جانور ایسا ہے جس کا پیر ٹوٹ گیا ہے، چلو اس کو زکوٰۃ میں نکال دیں، تو یہ زکوٰۃ میں نکالنے سے آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ جو ہے آپ کی ادا ہوگی وہ اچھا جانور ہو، جو صحت مند ہو، اور جس کی عمر جو ہے 3 سال کے قریب ہو، ایسا جانور جو ہے زکوٰۃ میں نکالا جائے گا۔ اور اگر کوئی 5 سالہ تندرست جانور بھی نکالتا ہے تو بھی اس کے لیے جو ہے اللہ کی طرف سے جو ہے رحمت اور برکت کا وعدہ ہے۔ تو عزیز اور دوستو، یہ زکوٰۃ کے جانوروں کے جو مسائل ہیں ہم نے بتا دیے۔
اب اس سے آگے جو ہے انشاءاللہ جو ہے اور دوسرے جو مسائل ہیں، جو دوسرے یعنی جو چیزیں ہیں، اس میں جو ہے ہم اگلی گفتگو کے اندر بتائیں گے یہ. اور جو جانور یعنی پالتو جانور ہیں، ایسے ہی جانوروں میں زکوٰۃ نکلے گی. اور طیور وغیرہ اگر کوئی پالتے ہیں اور طیور کا جو ہے اگر یعنی بزنس کرتے ہیں تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے پالتو جانوروں پر ہے اور طیور وغیرہ پر زکوٰۃ نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد یحیی ویمیت بیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر.